الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک، ماہ صیام، ماہ قرآن، ماہ تراویح و تسابیح، الحمدللہ پھر ایک مرتبہ ہم تمام پر سایہ فگن ہیں۔ ہم رمضان المبارک کی دہلیز پر ہیں۔ بہت جلد رمضان المبارک اپنے دروازے کھول کر ہمیں داخلے کی اجازت دینے والے ہیں۔ رمضان المبارک یہ اللہ رب العزت کی جانب سے امت مسلمہ کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ روزہ تو پچھلی امتوں میں بھی تھا، لیکن رمضان نہیں۔ روزہ الگ الگ طور پر رکھا جاتا تھا۔ عاشورے کے دن کا روزہ ہوتا، ایام 20 کا روزہ ہوتا، لیکن باضابطہ طور پر رمضان جیسا پورا مہینہ رمضان المبارک کی طرح کہ جس کے اندر دن میں روزہ ہو، رات میں تراویح ہو، سحور اور افطار کا نظام ہو، اور اس کے بے پناہ ثواب اور اس کا اجر ہو۔ یہ پورا جو سسٹم ہے، یہ امت مسلمہ کو رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک سے اللہ چاہتے کیا ہیں؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا منشا کیا ہے؟ روزے میں انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ کیا اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے؟ ہماری دنیاوی قوانین میں ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں کوئی چیز کا شارٹیج ہو جاتا ہے، قلت ہو جاتی ہے، تو پھر عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس کو کم استعمال کریں۔ ہوتا ہے، آپ دیکھیے بہت ساری جگہوں پر لائٹ کے کم استعمال کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، پانی کے کم استعمال کے لیے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ سٹوریج کم ہے۔ مالک الملک رب العالمین ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں، کلا، کبھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیوں ہمیں بھوکے اور پیاسے رہنے کا حکم فرمایا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل سماعت فرمائیں۔
اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کا بنے رہے. پیدا اللہ نے کیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ وہ اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے ایک جسم دیا ہے اور تجھے تیری ہر چیز جیسی کی ویسی اچھی طرح متوازن اللہ نے کی ہے. ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. تو رب العالمین چاہتے یہ ہیں، اللہ کا منشا یہ ہے کہ بندہ ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو انسان کی زندگی کو ہم بغور دیکھیں تو دو چیزیں ملتی ہیں. ایک حرکت یعنی ایکٹیونیس، آپ حرکت میں ہیں. ٹھہرنے والا ٹھہرا ہوا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیٹ رہا ہے، اس کروٹ ہو رہا ہے، اس کروٹ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، یہ اس کی حرکت ہے. یا نہیں حرکت نہیں ہے تو سکون، خاموشی ہے، سائلنٹ ہے بالکل. اللہ رب العزت نے بندے کی پوری زندگی کا احاطہ کیا اور جتنے اس کے حرکات ہے، حرکات یعنی جتنی اس کی پوزیشنز ہے، اس کو نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے کور کیا. کیسے؟ جیسے انسان کی حرکت کو ملاحظہ کرے کہ اگر آپ کے اندر حیات آئی اور حرکت آ گئی، آپ ٹھہرتے ہیں. ٹھہرنا ایک پوزیشن ہے. اسی طریقے سے بیٹھنا ایک پوزیشن ہے، لیٹنا ایک پوزیشن ہے. ایسے ہی فولڈ ہونا، مڑنا ادھر ادھر، یہ بھی ایک پوزیشن ہے. عام طور پر انسان کی حرکات کے، اس کی ایکٹیویٹی کے 4 پوزیشنز ہوتے ہیں بنیادی طور پر: ٹھہرنا، بیٹھنا، لیٹنا اور اپنے آپ کو فولڈ کرنا، جھکنا. اللہ رب العزت نے یہ 4 پوزیشنز کو نماز میں کور کیا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر قیام فرض ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہارے اندر قائم رہنا اور ٹھہرنے کی نعمت سے ہم تمہیں سرفراز کیے. بہت بڑی نعمت ہے. ٹھہرنا آیا تو تم نماز کے ذریعے تمہارے قیام کا شکریہ ادا کرو اور پھر گویا کہ تم ہمتن اللہ کو یہ پیش کر رہے ہو کہ مالک میں جہاں کہیں ٹھہروں گا وہ تیرے لیے ٹھہروں گا. اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ میں اب تیرے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، یہ میرا ٹھہرنا، یہ شکرانہ ہے جو تجھ نے مجھے ٹھہرنے کی نعمت سے نوازا ہے. ایسے ہی قاعدہ ہے بیٹھنے کا شکرانہ ہے. بیٹھنا اللہ کے لیے ہو. سجدہ ہے، یہ لیٹنے کا شکرانہ ہے. پوچھئے ان لوگوں سے جنہیں لیٹنا نہیں آتا، کیا تڑپتے ہوں گے وہ لوگ آرام کرنے کے لیے. لیٹیں گے تو نہیں، شکر کے مارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، مالک تو نے لیٹنا نصیب کیا. یہ بھی ایک ہماری ایکٹیویٹی اور ہمارے ایک پوزیشن ہے. ایسے ہی جھکنے کا، رکوع کے ذریعے کور کیا اللہ رب العزت نے، اس کا احاطہ کیا. تو جتنی حرکتیں ہیں، جتنے ایکٹیونیس ہماری ہے، وہ تمام کو نماز کے اندر اللہ نے کور کیا اور فرمایا کہ تیری ہر حرکت اللہ کے لیے ہو. اے بندے، تیرا ٹھہرنا، تیرا بیٹھنا، تیرا لیٹنا، تیرا جھکنا، یہ سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. اس کے لیے اللہ نے نماز رکھی اور انسان کی زندگی کا ایک بہترین انداز میں اس کا احاطہ کیا. اب بچ گیا تھا انسان کا خاموشی اور سکوت اور انسان کے سائلنٹنس. بالکل خاموش جو ہوتا ہے انسان، ایکٹیو نہیں ہے، بس رکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، خاموش ہے. زندگی میں 90% اور 80% تو انسان حرکت میں ہوتا ہے، لیکن 20%، 10% وہ خاموش اور تنہائی، اکیلا اور کوئی حرکت میں نہیں ہوتا. وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے.
انسان اپنی پوری حرکتیں تو اللہ کو دے دیا، کہا کہ مالک میری ہر حرکت تیری خاطر، تو پھر سکون کس کی خاطر؟ تو اللہ رب العزت نے حرکات کو، ہماری ایکٹیو پارٹ کو نماز کے ذریعے کور کیا، تو ہمارے سائلنٹ پارٹ کو روزے کے ذریعے کور کیا۔ روزہ، اس میں بظاہر آپ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے، آزو والے کو نہیں معلوم، بازو والے کو نہیں معلوم، گھر والے کو نہیں معلوم، باہر والے کو نہیں معلوم، پڑوس کو نہیں معلوم، دوست کو نہیں معلوم۔ اس میں کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ رکوع کر رہے ہیں لوگوں کو دکھ رہا ہے، سجدہ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھ رہا ہے، قیام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھ رہا ہے، روزہ ہے کسی کو نہیں دکھ رہا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے پورے احاطہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری حرکت بھی ہماری ہے اور تیرا سکون بھی ہمارا ہے۔ حرکت نماز کے ذریعے کور ہوتی ہے اور سکون روزے کے ذریعے کور ہوتا ہے۔ یہ اصل اللہ رب العزت رمضان المبارک کے روزے کے ذریعے آپ کی پوری زندگی کا احاطہ فرماتے ہیں۔ یہ ایک مقصد ہوا۔ دوسرا مقصد، خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کو ہم نے ایسے فرض کیا جیسے تمہاری پہلی والی امتوں کو بھی ہم نے فرض کیا تھا۔ یہ حکم دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت نرمی سے، مٹھاس سے حکم دے رہے ہیں۔ دیکھو یہ ہم ان تمہارے سے پہلے والوں سے بھی یہ کام لیے، تم بھی کر لو، انسان پہ آسان ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ کہیں کہ یہ کرو اور ایسے کہیں کہ تم بھی کر لو، ہم تم سے پہلے والوں کو بھی دیے تھے، کام میں آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ ایسے ہی مثال دیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تمہارے اوپر ایسے فرض کیا جیسے تمہارے سے پہلے والوں پہ بھی فرض کیا تھا۔ لعلکم تتقون، یہ اس لیے کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، متقی بن جائے۔ جب کبھی تقوی کا ذکر آتا ہے تو میں بارہا ایک مثال دے کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تقوی کو سمجھانے کے لیے عرب ادبا نے ایک طریقہ بتلایا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں کا لفظ ہے جس کے معنی ہے احتیاط کرنا، جس کا معنی احتیاط، جس کا معنی سوجھ بوجھنا، جس کا معنی اپنے آپ کو چاق و چوبند ایکٹیو رکھنا، اس کا نام ہے تقوی۔ کیسے ایکٹیو رکھنا اور کیسے ہوشیار رکھنا، کیسے سوجھ بوجھ؟ فرمایا دیکھو کہ ایک گھوڑا ہوتا ہے، پہاڑ کی چٹان پر ہے، پہاڑ پر ہے۔ گھوڑے کی رفتار تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا تیز دوڑنے والا ہوتا ہے، اور اس گھوڑے کے اوپر ایک مالک بیٹھا ہوا ہے، وہ پہاڑ کی چٹان پر ہے، اب اسے ڈھلان سے اترنا ہے نیچے۔ پہاڑ پتھریلا ہے، اوپر مالک بیٹھا ہوا ہے اور بڑا قیمتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا وزیر ہو سکتا ہے کوئی بڑا مجاہد ہو۔ گھوڑے کو وہ مالک کا بھی خیال کرنا ہے، اور جب نیچے اتر رہا ہے تو اب بولیے کہ کتنا اسے دوڑانے کی کوشش کرے، وہ پاؤں کتنا احتیاط سے رکھتا ہے۔ پہلا پاؤں اس وقت اٹھاتا ہے جب دوسرے پاؤں رکھنے کی جگہ دکھ جائے، اگر جگہ نہ دکھے تو پاؤں گھسیٹتا ہے لیکن پاؤں اٹھاتا نہیں۔ اگرچہ وہ سبک رفتار تیز دوڑنے والا ہوتا ہے لیکن احتیاط سے ایک ایک قدم جماتے ہوئے چلتا ہے یہاں تک کہ نیچے اتر جائے۔ عربی زبان میں اسی کو تقوی کہا ہے۔ اللہ نے آپ سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ دیکھ تیرے ہاتھ میں ایمان کا جام ہے، تیرے پاس محبت خدا ہے، تیری رفتار بہت تیز ضرور ہے لیکن دنیا کی زمین بڑی پتھریلی ہے، بڑی غیر متوازن ہے، تجھے قدم سوچ سوچ کے اٹھانا ہے کہ ہو سکتا ہے تیرا پاؤں زخمی ہو جائے، ہو سکتا ہے تیری امانت ضائع ہو جائے،
دیکھ دیکھ کے قدم اٹھا کہ اس میں میرے مالک کو کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میرا مالک ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس گھوڑے کی طرح جو اپنے مالک کو سوار کیے ہوئے اپنے مالک کا پل پل خیال کرتے ہوئے چاہتا ہے، اے بندے اگر تیری زندگی میں تو اپنے مالک کا اتنا خیال کرتا ہے تو وہی تقویٰ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ تقویٰ روزے کے ذریعے میں تمہیں پیدا کرنا چاہتا ہوں، لعلکم تتقون۔ روزہ اگر تم نیت کر کے روزہ رہو گے کہ میں روزے ختم ہونے تک اتنا سمجھدار بن جاؤں گا، اتنا سوجھ بوجھ والا بن جاؤں گا، اتنا میں اللہ کا خیال کرنے والا بن جاؤں گا، تو روزہ آپ کو ضرور وہ فائدہ دے گا۔ یہ روزے کا فائدہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیے روزے کو، ایک روزے دار کو دیکھیں، میں اور آپ وہ کرتے ہیں، نیت وہ نہیں ہوتی تو اس لیے ثواب فائدہ وہ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان کے بعد جیسے کہ ویسے ہوتے۔ کیا ہم رمضان میں ایسے نہیں کرتے؟ سحر ہوتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ میرا مالک حکم دیا یا نہیں دیا، اللہ کی طرف سے رضا ہے یا نہیں ہے۔ ابھی سحر ہوئی، افطار نہیں ہوئی، افطار کا سحرن نہیں ہوا، کڑکتی دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ میں ایک مسلمان بھائی جا رہا ہے، اتفاق سے حادثاتی طور پر وہ روڈ پر گر گیا ہے، آزو بازو والے لوگ لا کر کے اس کے منہ میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں، گرا ہوا ہے، چکر آئی ہوئی ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں۔ یہ روزہ کرتا ہے آپ کی کوالٹی، روزہ یہ بناتا ہے۔ بتائیے کتنے بار آپ کو ہم کو اس حادثے سے یعنی واسطہ نہیں ہوا؟ بیمار پڑ جاتے ہیں، کوئی سحر کیا تھا، بیچ رمضان میں، بیچ یعنی روزے کے درمیان بیمار ہو جاتا ہے، دواخانہ لے جاتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں گلوکوز چڑھانا پڑے گا، گلوکوز چڑھاتے وقت فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کہیں اس سے میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، بیمار ہے، بیڈ پر ہے، یہ جو خیال ہے کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کہیں میرا روزہ ضائع تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میرا مالک ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ روزہ یہی سکھانے آیا ہے، آپ سیکھ لیجئے اس سبق کو۔ لعلکم تتقون، تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ افطار کا دسترخوان بچ گیا، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے جو ابھی پریکٹسنگ روزہ رہ رہے ہیں، ان بچوں کو بھی کہے کہ کچھ چھپا کے کھانو نہیں کھائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، اور اللہ یہ کوالٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تتقون۔ آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسے نافذ کر لے کہ اب میری زندگی کا ہر معاملہ صرف کھانا پینا نہیں، میرے آنکھ، میرے کان، میری زبان، میری سب کچھ اللہ سے پوچھ کر چلے گی، اللہ نے اگر اجازت نہیں دی تو نہیں چلے گی۔ یہ پریکٹس اللہ کرانا چاہتے ہیں۔ رمضان کا یہ فائدہ، روزوں کا یہ فائدہ ہے۔ عزیزان گرامی، چند روز فرمایا، گنتی کے چند روز ہے، ایام معدودات، ابھی شروع ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل سے شروع ہو جائے تراویح۔ آج میں اور آپ رمضان سے ایک دن پہلے ٹھہرے ہیں، گنتے رہیے، میں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آدھا رمضان گزر جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گا۔ کتنے ایسے رمضان ہم پر سے گزر گئے لیکن تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک اور اہم بات، جب رمضان اور روزے کا مقصد آپ سمجھ گئے، اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، میں اس کا خیال کرتا ہوں وہ میرا خیال کرے، میں اس کو چاہتا ہوں وہ مجھے چاہے، میں اس کو دیکھتا ہوں وہ مجھے دیکھے، میں اس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے پیار کرے، میں اس کی ضرورتوں کو تکمیل کرتا ہوں وہ میرا شکر ادا کرے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، تو رمضان المبارک شروع ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آدھی دنیا کے اندر جہاں ہماری لائف بھی دیکھتے ہیں دنیا بھر سے، تو ان میں بہت ساروں کے پاس آج شام سے شروع ہو جائے اور بہتوں کے پاس کل سے۔ تو سب سے پہلے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سب سے پہلی رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، یعنی چاند رات جو ہوتی ہے، سب سے پہلی رات جب چاند ہم دیکھ لیتے ہیں، چاند کے متعلق بھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے جب چاند دیکھ لیتے ہیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس رات کو لیلۃ النظر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ النظر. نظر کہتے ہیں دیکھنے کی رات، نگاہ عنایت کی رات. نگاہ عنایت کی رات ہے لیلۃ النظر، پہلی رات. کیا ہوتا ہے اس میں؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کو اللہ رب العزت نے رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہے جو کسی پہلی امت کو عطا نہیں فرمائی. سب سے پہلی چیز اس کے اندر اللہ رب العزت فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پہلی رات ہوتی ہے، سنیں غور سے، کسی کے پاس آج ہے اور کسی کے پاس کل، فرمایا فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، پہلی تراویح ہوتی ہے، نظر اللہ تعالی الیہم، اللہ رب العزت بندوں کی طرف دیکھتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت؟ اللہ رب العزت نے وضاحت سے فرما دیا کہ میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. کہاں دیکھتا ہوں؟ دلوں کو دیکھتا ہوں. تو اللہ دیکھتے ہیں تو مطلب کہاں دیکھتے ہیں؟ رب العالمین. ہمارے دلوں کی طرف رب العالمین کی نگاہ عنایت ہوتی ہے. وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، فرمایا کہ لوگوں تم اپنے آپ کو تیار کرو کہ خدا کی نگاہ تمہاری طرف ہو جائے، تمہارے دل پہ خدا کی نگاہ پڑ جائے. پہلی رات اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو. کہیں تمہارے سمداوے والے کہیں تم کو پسند کرنے تم جا رہے ہو، دولت والے دیکھ رہے ہیں تو آئینے کے سامنے ٹھہر کر سب صاف کر کے جاتے ہیں کہ کہیں میرے اوپر کوئی داغ دھبا نہ رہ جائے، اس لیے کہ وہ مجھے چہرے پہ دیکھنے والے، دیکھ کے اپنی بیٹی دینے والے. یہ رب العالمین ہے، اللہ دلوں کو دیکھنے والے ہیں. دل کو دیکھ کر کے جنت نصیب کرتے ہیں، دل کو دیکھ کر کے آخرت کے خزانے نصیب کرتے ہیں. ایک دولن نہیں، وہاں پر ہزاروں حور نصیب فرماتے ہیں. تو دل پہ نگاہ پڑنے والی ہے اللہ کی، اس وجہ سے فرمایا لیلۃ النظر، یہ نگاہ عنایت کی رات ہے، پہلی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، نگاہ عنایت کی رات ہے. اور فرمایا کہ جب اللہ کی نگاہ تمہارے دل پہ پڑ جائے تو اللہ کبھی عذاب نہیں دیتا. فرمایا اللہ اکبر. رحمت خداوندی کی نگاہ پڑنے والی ہے، اپنے آپ کو تیار رکھے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بعد والوں نے پوچھا کیف کنتم تستقبلون رمضان، اے عبداللہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ رمضان کو ویلکم کرنا ہے، رمضان کو ویلکم آپ کیسے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما كان احدنا يجرؤ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم. فرمایا رمضان کی استقبال، اس کی ویلکم کی تیاری ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم میں کے کسی ایک کو بھی دل میں جس کے حقد ہو، کینہ ہو، ہلال یعنی رمضان کے چاند دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. مطلب یہ ہے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے دل کا کینہ، کپٹ، دشمنی، حسد سب نکال دیتے تھے، تب جا کر کے اپنے کو رؤیت ہلال کے قابل سمجھتے، چاند دیکھنے کے قابل سمجھتے. اللہ اکبر. ابھی موقع ہے، ابھی چند گھنٹے باقی ہے، ابھی ایک دن باقی ہے. ہم انتظار میں ہیں رمضان کے چاند کے. ہم نے تیاریاں کر لی ہے، گھروں میں سودے آ گئے ہیں، سحر کے، افطار کے انتظامات تکمیل کر رہے ہیں. پہلے اپنے اپنی انتظام کیجئے، اپنے دلوں کا انتظام کیجئے. کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی 4 لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت نہیں. آپ ٹھان لیں کہ میرا دل صاف کر لوں، صاف ہو جاتا ہے. شیطان بڑا خبیث ہے، کرنے نہیں دیتا. اللہ کی نظر عنایت پڑھنے نہیں دیتا.
ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ کیا فرمایا؟ کیف کنتم تستقبلون رمضان، اے عبداللہ ابن مسعود آپ بتائیے کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے؟ فرمایا کہ ہم لوگ رمضان کے چاند دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے اگر دلوں میں ہمارے کینہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ رمضان کے استقبال اور تیاری کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے یہ ایک سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے۔ آج عام طور پر ہم لوگ یہ واٹس ایپ، فیس بک اور نیوزز اور پورے ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں، ورنہ سابقہ زمانے میں کچھ لوگ تو ضرور چاند دیکھا کرتے تھے۔ اپنے گھروں کے چھتوں پر جا کر چاند دیکھنا چاہیے، میدانوں میں جا کر چاند دیکھنی چاہیے، اس لیے دیکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اہتمام فرماتے تھے، یہ آپ کی خوشی کا اظہار ہے، آپ چاند کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ ارے چاند تو وہی ہے نا 1450 سال پہلے جو تھا، تو اس نیت سے تو دیکھیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اور اس زمانے میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین یہ اپنے گھروں سے، گھروں کے ورانڈوں سے اور اپنے آنگنوں سے چاند دیکھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی چاند دیکھتے۔ چاند دیکھنے کی یہ سنت پہ عمل کیجیے، ہم میں سے ہر ایک دیکھے۔ آج کل تو ہم پوری ذمہ داری رویت ہلال کمیٹی کو دے دیتے ہیں کہ وہی دیکھ لیں، اور وہ بھی بیچارے آج کل ڈیوائسز پہ کام چلا رہے ہیں۔ میری یہ درخواست ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیجیے آپ لوگ، اس سے ایک ماحول بنے گا، حضور کی سنت زندہ ہوگی۔ ایک من احیا سنتی فقد احیانی فرمایا، حضور نے فرمایا جو میری ایک سنت کو بھی زندہ کرتا ہے گویا اس نے مجھے زندہ رکھا فرمایا۔ اور پھر چاند دیکھنے سے ہوتا یہ ہے آپ کے نیتیں متعین ہوتی، انٹینشنز بنتے ہیں۔ کیا سکھایا؟ چاند دیکھو اور چاند دیکھ کر دعا کرو، چاند کو دیکھ کر محبت سے دعا کرو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان والا بنا کر طلوع فرما، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی والا اور اسلام والا بنا کر طلوع فرما۔ اور پھر چاند کو دیکھ کر کہیں لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ ہم چاند کو پوج رہے ہیں، ہم چاند سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ رب العزت ہے۔ یہ چاند دیکھنا رمضان کو خوشی سے ویلکم کرنے کے برابر۔ عزیزان گرامی، اور ایک اہم بات گرما کی شدت ہے، اور ادھر رمضان المبارک ہے، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے۔ احادیث کریمہ سماعت فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عمرے میں تھے، حج میں بھی تھے، عمرے میں بھی تھے۔ حضرت عائشہ کے سوال کرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر ایک کے عمرے اور حج کا ثواب ایک جیسا ہوتا ہے یا الگ الگ؟ فرمایا الگ الگ ہوتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جس کو جتنی مشقت ہوگی اس کو اتنا ثواب ملے گا، جس کا جتنا پیسہ لگے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا، علی قدر نصبک و علی قدر نفقتک، فرمایا ایک تو بیسک ثواب ہے وہ تو مل جائے گا، اس کے بعد ثواب کا بڑھنا، کسی کا جتنا پیسہ لگ رہا ہے اس کا ثواب، جتنی مشقت لگ رہی ہے اتنا ثواب۔ تو فقہاء کرام اسی قاعدے کو سب پہ اپلائی کرتے ہیں، فرماتے روزے تو سب رہ رہے ہیں، لیکن جس کا روزہ جتنا یعنی آزمائش والا ہے، جتنی اس کو پیاس لگ رہی ہے اتنا ثواب اس کا زیادہ ہے۔ صحابہ کے عشق کا اندازہ لگائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے روزوں کو خاص طور پر گرما کے موسم میں رکھا کرتے ہیں۔ فرماتے کہ مجھے گرما کا روزہ بہتر دکھتا ہے، شدید دھوپ کے وقت میں روزہ رہوں اور مجھے پیاس لگے اور میں اس کو اللہ رب العزت کی محبت میں برداشت کروں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال ہو رہا ہے، اپنے فرزند کو بلائے اور بلا کر فرماتے ہیں کہ بیٹے ایمان والوں کی خصلتیں نہ بھولو، پتہ ہے ایمان والوں کی خصلت کیا ہے؟ فرمایا شدید گرما میں روزہ رکھنا یہ ایمان والوں کی خصلت ہے۔ فرمایا رمضان، یہ تو نفل روزوں کی بات کر رہا تھا، اور جب رمضان جب آ جائے شدت گرما کے اندر تو کہیں شیطان ہمیں اس طریقے سے یعنی ورغلا نہ دے کہ گرما زیادہ ہے، ہمیں کام زیادہ ہے، نوکری بڑی ہے، مشکل ہے، کاروبار کرتے ہیں تو اس وجہ سے روزہ نہ رکھیں۔ خدا کے لیے اپنی ذہن کو ایسا نہ رکھیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ عام طور پر لوگ ہمارے سے سوال کرنے آتے ہیں، سوال یہ کرتے ہیں کہ مول صاحب ہم روزہ نہیں رکھے، فدیہ دینا کیا؟ فدیہ آپ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھے تو آپ کا فدیہ قبول نہیں ہے۔ فدیہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو بالکل کبھی روزہ رکھ ہی نہیں پائیں گے، ان لوگوں کی طرف سے فدیہ ہوتا ہے، ورنہ تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور آپ اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر زندگی تمام کے آپ کے اعمال بھی اس کی پابجائی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ دو چار ضروری باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو خطبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کی طرح ایک دن فرمایا تھا، یعنی رمضان سے ایک دن قبل۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر جمعۃ من شعبان، جمعہ کے آخری جمعہ میں حضور نے جو خطبہ دیا وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیے اور اللہ کی خوب توصیف بیان کی۔ ثم قال، اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ تمہارے سر پہ سایہ فگن ہے۔ شہر مبارک، بہت برکتوں والا مہینہ تمہارے سر پر آیا ہوا ہے۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ جس کے اندر اللہ ایک رات عطا فرمائے گا جو 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہوگی۔ وہو شہر رمضان، لوگو یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل صیامہ، اللہ رب العزت نے اس کے دن کے روزوں کو فرض کیا۔ وجعل قیام لیلۃ فیہ کمن تطوع بصلاۃ 70 لیلۃ فیما سواہ من الشہور، اور اس کی ایک رات کا قیام کو اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ 70 راتوں میں عبادت کرنے کے برابر ایک رات کی تراویح کو اللہ قرار دیتا ہے۔ جانتے ہیں نماز تراویح کیا ہے؟ اللہ اکبر، بندے کا ایک سجدہ اللہ کے قرب کی ایک منزل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ ایک سجدہ قرب خداوندی کی ایک منزل ہے۔ رمضان کی ایک رات میں روزانہ کی نمازوں سے زائد آپ نماز تراویح میں 20 رکعات پڑھتے ہیں، اور ان 20 رکعات میں ہر رکعت میں 2 سجدے، 40 سجدے آپ کرتے ہیں۔ تو ہر رات اس کے علاوہ اگر کچھ بھی نہ بھی کرے تو 40 ایکسٹرا درجے اللہ کے قرب کے آپ منازل طے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ عام دنوں میں اگر ہو تو، اور رمضان میں فرمایا کہ ایک کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، 40 کو پھر 70 سے کتنا مقام آپ کا ہر دن نماز تراویح میں بڑھ رہا ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا جو شخص رمضان میں ایک نفل کام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت علاوہ دنوں میں فرض کام کرنے کا اتنا اجر اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایک فرض ادا کر دیتا ہے تو فرمایا گویا اس نے 70 فرض ادا کیا ہے، وہ اجر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہوا شہر الصبر، لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے۔
صبر یعنی الصبر والمنع، اپنے آپ کو روکے رکھنا، کنٹرول کرنا، کھانے سے کنٹرول، پینے سے کنٹرول، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے کنٹرول. تو کیا پھر دوسرے چیزوں میں اپنے آپ کو کنٹرول سے آپے سے باہر ہو جانا ہے؟ نہیں. کوئی انسان روزہ بھی رہے اور زبان سے فحش باتیں بھی کرے، روزہ بھی رہے آنکھوں سے بری چیزیں دیکھے، روزہ بھی رہے اور کانوں سے بری چیزیں سنے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ کو تیرے فاقے کی اور بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. روزے کا مطلب مکمل روزہ ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم روزے سے ہو اور تمہارا بھائی اگر تم سے جھگڑ رہا ہو، لڑ رہا ہو، اور تمہیں اندر سے طبیعت چاہ رہی ہے کہ تم جواب دیں اور تم جواب دے سکتے ہیں، تو تمہارا جواب یہ ہونی چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. وہ تم کو گالی دے اور آپ کہے کہ میں روزے سے ہوں، وہ تم پہ ریمارک کرے اور آپ کہے کہ میں روزے سے ہوں، وہ آپ کو ورغلائے اور آپ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یہ وہ جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں من فطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى. رمضان کے اندر کوئی ایک آدمی کو افطار کرا دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں گویا ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا عظیم اجر. غریب صحابہ بھی تھے، امیر بھی تھے. امیر تو غلاموں کو خریدتے اور آزاد کرتے، یہ بیچارے غریب کیا کریں گے؟ فوراً پوچھا یا رسول اللہ، غربت کا یہ عالم ہے کہ ایک روزے دار کو کھانا کیسے کھلا سکے، ہم خود کھانے کے لیے نہیں ہوتا. کیا فرماتے ہیں؟ قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا دریا بہہ رہا ہے. فرماتے ہیں انہوں نے سوال کیا فقیل له یا رسول اللہ لیس کلنا نقدر على ان نفطر صائما، ہم میں سے ہر ایک روزے دار کو روزہ کرانے کی قدرت نہیں رکھتے. سنے، غور سے سنے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ تبارک وتعالی کریم. حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت کریم ہے، بہت عظیم ہے. یعطی هذا الثواب منکم لمن لم یقدر. اللہ رب العزت تم کیا سمجھتے ہو کہ پیٹ بھر کھلا کے پلا کے بھیجنے والے کو یہ ثواب دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ یہ ثواب اس عام آدمی کو بھی دیتے ہیں جس کے پاس پیٹ بھر کھلانے کو نہیں ہے، پیٹ بھر پلانے کو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس صرف ایک گھونٹ پانی ہے پلانے کے لیے، ایک کھجور کا دانہ ہے کھلانے کے لیے، ایک گھونٹ دودھ ہے پلانے کے لیے، تو اللہ رب العزت یہ اجر اس کو بھی عطا فرماتے. اللہ اکبر. فرمایا الا على مذقة من لبن يفطر بها صائم او بشربة من ماء عذب او تميرات لا يقدر على اكثر من ذلك. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عز وجل حسابه. اے دنیا کے سرمایہ داروں، اے دولت مند لوگوں، اپنے اپنے فیکٹریز کے مالکین، اپنے اپنے کمپنی کے مالکین، کان کھول کر سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا آفر آپ کو دیے ہیں. فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی اپنے ماتحت نوکر کو کام کرنے والے کے کام میں کمی کرتا ہے، اس کے بار کو کم کرتا ہے، اس کے اوپر سے تھوڑا سا بار ہٹاتا ہے تاکہ روزہ آسان ہو جائے، اللہ تیرے اس کام کو یاد رکھے گا، اور قیامت کے روز جب تو حساب کرانے آئے گا تو اللہ تیرے حساب کو کم آسانی سے اور سہولت سے لیں گے. فرمایا اللہ اکبر. من خفف فیہ عن مملوکہ، اپنے مملوک، اپنے غلام، اپنے ماتحت، اپنے کام کرنے والے، اپنے امپلائی کے اوپر رمضان میں کمی کرے کام میں. ہو سکتا ہے تو دن کا کام رات میں لے لے، ٹھنڈے وقت میں لے لے، تھوڑا کم کر لے، ورک لوڈ کم کرے، اللہ تمہیں اجر دے گا. اور فرمایا کہ اللہ خفف اللہ عز وجل حسابہ، اللہ رب العزت حساب کو کم آسان کر دے گا. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول، جس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، خدا کی رحمتوں کا ہے. کیا ہے اللہ کی رحمت؟
حضور فرماتے ہیں جیسے ہی چاند دکھتا ہے رحمت خداوندی یہ ہے کہ رب العالمین تمام بڑے بڑے سرکش شیاطین کو بیڑیاں ڈال کر بند کر دیتے، جنت کے تمام دروازے کھول دینے کا حکم فرماتے ہیں، دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کر دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور ایک فرشتے کو ٹھہرا دیتے ہیں، پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے عبادتوں کے چاہنے والے، اے خدا کی محبت کا چاہنے والے، آخرت کی سرخ روئی کے چاہنے والے، امن و امان کے چاہنے والے، آگے بڑھ، تیرے لیے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے شر کے چاہنے والے، اے نفس پرستی کے چاہنے والے، اے دنیا کی لذتوں کے چاہنے والے، تھوڑا پیچھے ہٹ، یہ تیرا سیزن نہیں ہے، یہ تو خیر چاہنے والوں کا، اللہ کی محبتوں کے طلب کرنے والے کا سیزن ہے، وہ لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اولہ رحمہ، پہلا دہا رحمت کا، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، دوسرا دہا مغفرت کا، وَآخِرُهُ إِجَابَةٌ وَعِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، دوزخ سے آزادی کا ہوگا آخری دہا۔ عزیزان گرامی، بہت فضیلتیں ہیں رمضان کی، بہت چیزیں ہیں کہنے کے لیے، وقت نہیں ہے، اب وقت عمل کرنے کا ہے، اب تو عمل شروع کر دینے کا وقت ہے۔ کپڑے نہ بدلیے، کپڑے بدلنا فرض نہیں ہے، صاف صاف نئے نئے کپڑے ٹیلر کے پاس سے لے کر پہننا یہ فرض نہیں ہے، اپنے دل کے کپڑے بدلائیے، اپنے نگاہوں کو نیا لباس پہنائیے، اپنے کانوں کے لیے ایک صاف و شفاف ماحول پیدا کیجیے۔ خدا کے لیے رمضان المبارک کی قدر کریں، بہت سو کو پہلے، اس سے پہلے کا رمضان نصیب تھا اور یہ نہیں ہے، اور آئندہ ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا نہیں معلوم، تو اس کی قدر کر لیجئے۔ یہ چند ضروری باتیں آپ حضرات کو گزار کرنی تھی رمضان المبارک سے متعلق۔ اب میں مسجد حاضہ کے ٹائم ٹیبل کے متعلق چند ضروری باتیں آپ حضرات کو گزار کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں حسب سابق مسجد حاضہ میں پہلے دہے میں 3 پارے تلاوت کیے جائیں گے۔ نماز عشاء ٹھیک 8:45 پر ہوگی، چونکہ ہمارے پاس دور دراز سے لوگ آتے ہیں، محلہ قریب نہیں ہے، اس وجہ سے کچھ دیر سے 8:45 کو انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی، اس کے بعد 3 پارے تلاوت ہوگی۔ نماز تہجد کی جماعت انشاءاللہ ہمارے پاس یعنی شاہی مسجد باغ عامہ میں انشاءاللہ ٹھیک 2 بجے سے شروع ہوگی، 21 رمضان ہی سے نماز تہجد ہوگی۔ اور تیسری بات ہے نماز عصر کی نماز ہمارے پاس انشاءاللہ ٹھیک 5:15 بجے ہو رہی ہے۔ نماز فجر انشاءاللہ اولین وقت میں، جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے اولین وقت میں نماز فجر بھی 21 رمضان المبارک سے ادا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں رمضان المبارک میں خیر و خوبی کے ساتھ، سلامتی و اسلام کے ساتھ، پورے عبادتوں کے شوق و ذوق کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے، ہمارے اوپر رمضان کے روزوں کو آسان فرمائے، رات کے قیام و تراویح کو آسان فرمائے، رمضان کا ایسا استقبال نصیب فرمائے جیسے اللہ والے استقبال فرماتے تھے، دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی کے ساتھ رمضان کا چاند دیکھنا نصیب فرمائے۔ جن کو زندگی اللہ عطا فرمائی ہے مالک، ایمان و سلامتی اور رمضان کی خوشنودی والی زندگی نصیب فرما، اور جن کی قسمت میں آپ نے موت لکھ دی ہے ایمان اور سلامتی کی موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔